والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ تھا عالم نزاع کا اظہار۔ تو اس میں آج ہم یہاں سے شروع کریں گے ہر چار چیز کا اظہار۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کو صرف چار قسم کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ پہلی چیز، جوانی کی قدر سے بوڑھے ہی واقف ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، تندرستی جیسی نعمت کو مریض ہی بہتر جانتا ہے۔ تیسری چیز، عافیت کی قدر سے مصیبت زدہ ہی شناسا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، زندگی کی قدر کو مردہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات اس بات کے مطابق ہے جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جو ہم نے پہلے آگے پڑھی تھی۔ موت کا بیان سے باہر ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا قول ہے کہ میرے باپ اکثر طور پر کہا کرتے تھے کہ ایسے شخص پر سخت حیران ہوں کہ موت کے وقت جس کی عقل اور زبان درست ہو مگر وہ موت کی کیفیت کا اظہار نہ کرے۔ پھر کہا کہ جب میرے باپ کی موت کا وقت قریب ہوا تو ان کی عقل اور زبان درست تھی، تو میں نے کہا، اے میرے باپ، آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ موت کے وقت جس کی زبان اور عقل صحیح ہو اور موت کے حالات کا اظہار نہ کرے تو اس پر حیرانی ہے۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، موت کا اظہار بہت مشکل ہے، پھر بھی کچھ اظہار کرتا ہوں۔ واللہ ایسا لگتا ہے جیسے میرے کندھوں پر رسوا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہو اور ببول کے کانٹے میرے شکم میں گھسے ہوئے ہوں، جیسے زمین و آسمان کے دونوں طبق باہم مل چکے ہوں اور میں ان کے مابین پھنس گیا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ پر تین حالتیں گزر چکی ہیں۔ پہلی حالت، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ تھا۔ اگر انہی ایام میں میں موت کے منہ میں چلا جاتا تو میں واصل جہنم ہو جاتا۔ دوسری حالت، اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی راہ دکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہو گئی۔ پھر میں جنگوں میں شریک ہوا۔ کاش کہ انہی ایام میں میرا خاتمہ ہو جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ پڑھاتے اور میرے لیے دعائے خیر فرماتے۔ تیسری حالت، پھر ہم دنیا کے کاموں میں لگ گئے، اب نہ جانیے کہ اللہ کے نزدیک میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی وہاں سے اٹھنے نہ پایا تھا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ چار اشیاء میں حکمت عزلیہ۔ حضرت شفیق بن ابراہیم کا قول ہے کہ زبانی طور پر چار چیزوں میں لوگ میرے موافق ہیں لیکن عمل میں نہیں ہیں۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز، کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں مگر کام غلاموں جیسا نہیں ہے۔ دوسری چیز، کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا کفیل ہے، وہی رازق ہے، لیکن دنیا میں سب کچھ حاصل کیے بغیر ان کے دلوں کو راحت نہیں ہے۔ تیسری چیز، کہا جاتا ہے کہ عقبہ دنیا سے بہتر ہیں لیکن دنیاوی مال و اسباب جمع کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز، کہا جاتا ہے کہ موت کا وقت معین ہے مگر کام وہ اس قوم جیسے کرتے ہیں جو اس چیز پر ایمان رکھتی ہے کہ اس پر موت نہیں آئے گی۔ تعجب انگیز چیزوں کا انکشاف۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اس قدر متعجب ہوتا ہوں کہ میں ہنس پڑتا ہوں، اور تین چیزوں پر اس قدر دکھ ہوا کہ دل کے خون کے آنسو رونا آ گیا۔ وہ تین چیزیں جن پر میں ہنسا وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز، وہ شخص جو دنیا کی تلاش میں ہے اور موت اس کی طالب ہے، یعنی کہ وہ دنیا سے طویل تر امیدوں کے ساتھ وابستہ ہے لیکن موت سے بے خبر ہے۔ دوسری چیز، دوسرا غافل لیکن اس سے غفلت نہیں کی جا رہی، یعنی وہ موت سے غافل ہے لیکن اس کے سامنے محشر ہے۔
تیسری چیز، جو شخص بہت زیادہ ہنستا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ دیگر وہ چیزیں جنہوں نے مجھے رلایا ہے وہ یہ ہیں: پہلی چیز اپنے محبوبوں کی جدائی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا وصال۔ دوسری چیز مرتے دم گھبراہٹ۔ تیسری چیز بارگاہ رب العالمین میں پیشی، نہ جانے کہ میرے لیے جنت کا حکم ہوگا یا دوزخ کا حکم ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے متعلق جس قدر تم جانتے ہو اسی قدر اگر حیوانات کو علم ہو جاتا تو کبھی اچھا گوشت کھانے کو نہ ملتا۔ ابھی حامد لفاف کا قول جلیل۔ ابھی حامد لفاف کا قول ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اسے 3 باتوں میں تکلیم دی جاتی ہے۔ پہلی بات توبہ میں عجلت، دوسری بات رزق میں کناز، تیسری بات عبادت میں فرحت، اور جسے موت کا خیال نہیں اسے 3 چیزوں سے تکلیف دی جاتی ہے۔ پہلی چیز توبہ میں دیر، دوسری چیز قلیل سے رزق پر عدم رضا، تیسری چیز عبادت میں سستی۔ سام بن نو کا مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے تذکرہ میں ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ بعض کفار نے کہا کہ آپ تو تھوڑی دیر مرنے والوں کو زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہی نہ ہو، کسی قدیمی مرے ہوئے کو مردہ کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم خود ہی کسی مردے کے بارے میں اظہار خیال کرو۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ آپ سام بن نوح کو زندہ کریں۔ سام بن نوح کی قبر پر آئے، 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا یہ کیا ہے؟ کیا آپ کے زمانے میں بڑھاپا ہوتا تھا؟ بڑھاپا نہیں ہوتا تھا۔ سام بن نوح نے کہا میں نے ایک آواز سنی تو گمان پیدا ہوا کہ شاید محشر برپا ہو گیا، تو محشر کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کے وصال کو کتنا وقت گزر گیا ہے؟ کہا گیا 4000 سال گزر گئے ہیں، لیکن موت کی شدت کا اثر ابھی بھی باقی ہے۔ کہا گیا جب مومن وصال فرماتا ہے تو اس پر زندگی اور دنیا کی طرف واپسی پیش کی جاتی ہے تو وہ موت کی شدت کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا، لیکن شہید موت کی سختی نہیں پاتے، تب وہ دنیا میں آنے کی خواہش کرتے ہیں تاکہ وہ جہاد میں شریک کر کے شہادت کا سفر اصطلاح پائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ درس میں ہم نے جو کچھ بھی سنا ہمیں اس سے علم و حکمت عطا فرمائے، ہمیں موت کی سچی یاد، سچی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دعاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کل ہم نے سجدے کی ایک دعا یاد کی تھی، وہ مجھے گروپ میں سینڈ کرنا یاد نہیں رہا، وہ آپ نے یاد کر لیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ والی، جو سجدے کی ہم نے ایک دعا کل پڑھی تھی۔ آسان سی تھی، مطلب صرف سجدے کی تھی۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ والی دعا تھی۔ تو اس کے علاوہ ہم ایک دعا ویسے، آواز نہیں آ رہی۔ اچھا ایک منٹ، اچھا اب آ رہی ہوگی۔ اچھا میں کہہ رہی ہوں کہ کل ہم نے ایک دعا ہم نے یاد کی تھی سجدے میں، جو نہیں وہ بھی صحیح یاد نہیں ہوئی۔ چلیں انشاءاللہ اس کو کر لیں گے، آسان سی دعا تھی، وہ بھی ریوائز بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہم ہر طرح کے گناہ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ایک دعا ہے، اس کو بھی جسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یعنی اس دعا کے بارے میں علم ہو جائے، تو ہم ابھی اس کو دیکھ کے پڑھ لیا کریں گے، بعد میں پھر انشاءاللہ یاد بھی کر لیں گے۔ یہ دعا ہے رات کو کروٹ بدلتے وقت کی دعا۔ تو رات کو اکثر ہوتا ہے، ویسے تو ہم دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں لیکن آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جائے تو ویسے تو سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اٹھ کے تہجد ادا کریں، لیکن اگر نیند کا غلبہ ہو، سستی ہو، تو ہمیں کم از کم ہم دعا پڑھ لیں، کیونکہ اس دعا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو
ایک جو ہے اس میں سے دعا رات کو کروٹ بدلتے وقت کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، زبردست ہے، رب ہے آسمان اور زمین کا اور ان کا جو کچھ ان کے درمیان ہے، بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی حمد ہے۔ دیکھیے کہ جب بھی آنکھ کھلے، کبھی رات کو کروٹ بدلتے ہوئے، ہماری کبھی بھی جو ہے رات کو آنکھ کھلے تو ہم نے فوراً کیا کرنا ہے، ہم نے فوراً اللہ کو یاد کرنا ہے، فوراً ہی ہم نے کلمے کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، زبردست ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کا وہ بادشاہ ہے، سب وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ تو ہم جو ہے فوراً اس کی بادشاہی کا اظہار کریں، اور دیکھیے کہ حق بھی یہی ہے کہ ہم جیسے ہماری آنکھ کھلے تب بھی ہم اسی کی تعریف کریں، رات کو کروٹ بدلیں تب بھی اس کی تعریف کریں، تو کیونکہ حمد ہے ہی اللہ کے لیے اور ہر چیز کا وہ مالک ہے اور وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ تو ہم اس کو اب جب یاد کریں گے تو ہمارا دل خود ہی دنیا سے کٹے گا، کیونکہ ہم آنکھیں کھولتے سوتے جاگتے ہی ایسے عمل ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو پھر ہم دن بھر بھی غفلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے جو ہے تفسیر کے بارے میں بتا دیں کہ کل ہم نے جو پڑھا اس میں سے کچھ یاد ہے کہ ہم نے کچھ اہل کتاب کی سازشیں پڑھی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا سازشیں ان بنائیں۔ میں سے ایسا ایک گروہ ایسا تھا جو مطلب کہتا تھا کہ آپ کہ نبی کو مطلب ایک ٹائم آپ ایسا صبح کے ٹائم کو کہ مان لیا اور شام کو اس سے انکار کر دو، تاکہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے ایمان سے پھر جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ مطلب صحیح بات بھی کریں، اس وجہ سے ہم نے ان کا اسلام کو چھوڑا ہی، اس طرف انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور چیز ہم نے کل پڑھی تھی وہ یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے دین والے کے سوا کسی کی بات سنو ہی مت، مطلب اس طرح سے وہ بھی کہتے تھے کہ اپنے دین والے کے علاوہ کسی کی بات مت سنو۔ تو پھر بتایا گیا کہ سارا جو فضل ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ان کی سازشیں تھی، اہل کتاب جو سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو اسی سے حوالے سے ہی مزید کچھ آیتیں آئیں گی۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 75 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے، من تأمنہ جو اگر امانت رکھیں اس کو، بقنطار ڈھیر مال کے، قنطار جو ہے مال کے جو ڈھیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یہ لفظ کئی دفعہ آتا ہے قرآن میں۔ یؤدیہ الیک ادا کر دیں آپ کو، ومنہم اور ان سے، من ان تأمنہ جو اگر امانت رکھیں اس کو، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ وہ ادا نہ کرے گا، الیک آپ کو، الا ما دمتا مگر جب تک رہیں، علیہ قائما اس پر کھڑے، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ قالو انہوں نے کہا، لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین کہ امیوں میں، سبیل کوئی راہ، ویقولون اور بولتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارے مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اس کی اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگ کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، آخر کیوں اس سے باز پرس نہ ہوگی۔
اب اہل کتاب کے بارے میں ہی ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے ہی عمل پڑھ رہے ہیں، تو اسی میں سے یہ ایک بتایا گیا ہے ان کی جو ہے امانت میں خیانت کرنے والا معاملہ، کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو ایسے طرح کے ہیں جنہیں لوگ تم ڈھیر مار بھی دو گے تو وہ 1 روپے کا بھی اس میں کوئی خیانت نہیں کریں گے، لیکن کوئی ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ایک ڈھیر مال کا 1 دینار بھی رکھ دو تو اس پر بھی جو ہے وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ بدعقیدہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جو ہے غیر اہل کتاب جو ہیں، امی جو ہیں، یعنی یہودی یہ سمجھتے ہیں جو بنی اسرائیل کے نسل سے باہر کے لوگ ہیں، امی ہیں، جو بنی اسرائیل نہیں ہیں، جو اسرائیل کی نسل سے نہیں ہیں، ان کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، یعنی کوئی پوچھ گچھ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگی، ہم بھلے ان کے مال کھا جائیں، کچھ بھی کر جائیں۔ ایسے عقائد ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہاں بھی، شاید ہوتے ہوں کہ ہم کافروں کا مال اسباب لے لیں، کچھ بھی تو پوچھ نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو کافر مسلمانوں کے ریاست میں ہوتا ہے وہ تو اللہ رسول کے ذمے میں ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق لیا، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی مال میں نقصان دیا، زیادتی کی، آپ 1 روپے کا حساب دیں گے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ امیوں کے معاملے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بات انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کی ہے، اللہ نے تو کبھی ان کو ایسا نہیں کہا کہ ان کے روپے کے معاملے میں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال نہ تھا، بلکہ ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم بھی کچھ ہی تھی۔ تو دیکھیے جب فرقے بنتے ہیں، ان میں جب نئی نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں کہ بھائی ہم جب بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بس کیونکہ ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں تو اس وجہ سے جو باقی امی ہیں ان کے معاملے میں ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ پوچھ نہیں ہونی، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں جیسے سید کچھ بھی کر لیں، یہ وہ کوئی مواخذہ نہیں، اور عام لوگ تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ جاہلانہ ایک خیال ہے، ان کے ہاں یہ تھا اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے ہاں بھی تھا۔ بائبل قرض اور سود کے حکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ تو یہ انہوں نے بائبل کا بھی ریفرنس دیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے یہ فرق کرتے تھے، جب اپنا وہ کوئی فیصلہ لیتے تھے تو اس میں یہ دیکھتے تھے کہ یہ واقعی اسرائیلی ہے، یعنی بنی اسرائیل کی نسل سے ہے، یا یہ غیر اسرائیلی ہے۔ تو آج بھی ایون وہ اپنی اس نسل کے بارے میں جو ان کے ہاں ہے، ان کو سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم جو ہے بنی اسرائیل ہیں، آج بھی وہ اپنے آپ کو اسرائیل کی اسٹیٹ بنا کے ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے ان کی، جہاں پہ وہ زبردستی قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج تک بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں کوئی نہ داخل ہو سکتا ہے، اور جو ہے جو بنی اسرائیل ہے بس وہی ہے، یعنی کہ مسلمانوں میں تو دیکھیے ہمارا عقیدہ کوئی بھلے جو ہے حبشی ہے، کسی بھی طرح کا ہے، وہ ایمان لے آئے تو وہ پاک صاف ہو جائے گا، افضل ہوگا سب سے اللہ کے ہاں۔ لیکن ان کے ہاں جو بنی اسرائیل کی نسل میں پیدا نہیں ہوا تو وہ نہ ان کے مذہب میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ وہ کبھی اس کو وہ درجہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے ہاں پہلے سے تھی۔ تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی چیز گری ہوئی ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ ربی اشمائیل کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے۔ ربی شمائیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جو ہے یہ اپنے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں ناانصافی والے، حالانکہ یہ ان کا ربی ہے۔ ربی کہتے ہیں جو ان کے بڑے، جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا کوئی بڑا امام ہو گیا اس طرح سے، تو ربی ان کے جو بھی ان کے عبادت خانوں میں ہوتے ہیں وہ جو ہے نا جو دینی ان کے مذہبی پیشوا ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ جیسے فار ایگزامپل زنا کی سزا ہے اسلام میں جو ہے کوڑے مارنا، یا اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار کے اس کو مار دیا جائے۔ اب اگر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی قاضی کے پاس مقدمہ آئے اور وہ جو ہے اپنے قانون کے تحت بچا نہ سکتا ہو کسی کو تو دوسروں کا قانون لے لے، یعنی کہ جیسے اسلام کے علاوہ جو بھی قانون ہے اس میں تو کوئی موت کی سزا نہیں ہے، تو ان کا قانون لے لے تو اس کے مطابق وہ بچ جائے گا۔ تو اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر
اس میں سے بھی نہیں بچا سکتا تو کوئی نہ کوئی ہیلا کر لے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لے کہ یہ مجنون ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں، کچھ بھی کہہ کے بس اس کو بچا لے کسی طرح۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی ہے۔ لیکن اگر غیر اسرائیلی ہو اور اس کو اس کے قانون میں سزا نہ مل رہی ہو تو اس کو اپنے قانون کے تحت سزا دلوائی جاتی ہے۔ یعنی اس طرح کا ناانصافی والا ان کے ہاں، ان کی اپنی کتابوں کے ریفرنسز دیے ہوئے کہ ان کی اپنی کتابوں میں ایسے لکھیں۔ تو یہی ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے اوپر پوچھا ہے کہ جب کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم کچھ بھی کر لیں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کلیئر بتا دیا یہ جھوٹ ہے جو تم بولتے ہو اور جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کا جو فلسطین میں اتنا خون بہا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جو ہے کسی کا ناحق خون بہانا انسان کو نیچر میں ہی پسند نہیں ہے، لیکن وہ انہی غلط عقائد میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کچھ بھی کریں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، حتیٰ کہ وہ مسلمان بچوں کو بھی بے دردی سے مارتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں لہٰذا اس بارے میں ہم سے کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ ان کو ان کے گھروں سے مار کے نکالتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ امی ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ اور اس وجہ سے جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ انسانی نیچر اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ اس طرح سے ناحق، دیکھیے ناحق قتل کتنا سخت ہے، قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے جس نے ناحق ایک جان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا۔ تو ناحق قتل اللہ کے ہاں جو ہے بہت سخت چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ان میں سے قابل ہیں، ہدایت کے قابل ہیں، ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور باقیوں سے اللہ خود بدلہ لینے والا ہے۔ آئیے آگے آتے ہیں آیت نمبر 76۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا جو پورا کرے، بعہدہ اپنا اقرار، واتقیٰ اور پرہیزگار رہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یحب المتقین دوست رکھتا ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جو ہے جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے دنیا میں وہ برائیوں سے بھی بچتا ہے، ایسا کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہیں کرتا کہ میں جو مرضی کر لوں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ تو مسلمانوں کے گھروں میں لا کے جو ہے اسرائیلی سیٹلرز کہتے ہیں وہ ان کو مسلمانوں کے گھروں میں لا کے آباد کرتے ہیں، ان کی زمینیں جائیدادیں سب کو زبردستی چھین لیتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہم سے جو ہے پوچھ نہیں ہوگی، جبکہ اس کے معاملے میں ایک شخص ہے جو کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ایک چھوٹا کوئی گھر میں جانور تک بھی ہے اس کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ اپنا عہد پورا کرے پھر برائی سے وہ بچ کر رہتا ہو تو وہ اللہ کا محبوب کیوں نہیں بنے گا؟ یعنی اللہ تو دوست رکھتا ہے، اللہ تو یحب یعنی محبت کرتا ہے ایسے بندے کو، یحب یعنی اپنا بہت قریبی دوست رکھتا ہے، کس کو؟ المتقین پرہیزگار رہنے والے کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈرنے والے کو، متقی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ کہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ فاسدوں کو، مفسدوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور کہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے؟ تو اللہ محبت کرتا ہے، ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا نا، یحب المتطہرین، اللہ تو ہے پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 77۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یشترون بعہد اللہ خرید کرتے ہیں اللہ کے اقرار، وایمانہم اور اپنی قسمیں، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک یہی لوگ، لا خلاق نہیں حصہ، لہم فی الآخرۃ ان کے لیے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ ان سے کلام کرے گا اللہ، ولا ینظر الیہم اور نہ نظر کرے گا ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور بلکہ ان کے لیے تو دردناک سزا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ نافرمان ہیں اللہ کی
آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دینے کا کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان کے مذہبی پیشوا تھے، جنہوں نے اپنے عقیدے کو، فرقے کو درست ثابت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ عوام بس انہی کی طرف جڑے رہیں اور اصل کتاب سے لوگوں کو دور رکھا اور خود اپنے جو غلط عقائد تھے ان کی طرف رکھا۔ وجہ کیا تھی کہ لوگ ان کی طرف لگے رہیں، ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں، اور دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچا۔ تو اللہ نے کلیئر بتا دیا ہے کہ دنیا میں تو تم کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لو گے، جیسے کہ وہ جو ہے نذرانے اور یہ وہ اپنی عزتیں لیتے تھے اپنی چرچ کے ذریعے سے، اپنے غلط عقائد سے۔ آج بھی ہمارے ہاں کئی غلط عقیدوں پہ لوگ ڈٹے ہوتے ہیں، وجہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں شرک کا، بدعت، یہ سب چیزیں منع ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں جو تھوڑی عزت مل رہی ہے، ان کی واہ واہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا دنیا میں تو تم لے لو گے لوگوں کی محبتیں بھی، ان کا مال بھی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے سخت جرائم اور اخلاقی جرائم کرنے کے بعد بھی اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز بس یہی اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو اسرائیلی تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اپنے علاوہ جو ہے اسرائیلیوں کے علاوہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لیں تو ہمارے سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے کچھ بھی کر لیں تو ہمیں بس اگر قیامت میں سزا ہوئی بھی تو بس چند روز ہم رہیں گے جہنم میں، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اپنے بارے میں ان کے یہ عقائد ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، انہی کی طرف نظر عنایت ہوگی، اور جو تھوڑا بہت گناہوں کا میل کچیل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے سے ان پر دھو ڈالا جائے گا، حالانکہ دراصل وہاں اس کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو باطل عقیدہ ہے یہ مسلمانوں میں بھی داخل ہوا ہے اور بہت زیادہ داخل ہوا ہے۔ ان کے ہم بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کیونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں نا، یعنی اسرائیل اللہ کے نبی، ہم ان کی نسلوں سے ہیں، ابراہیم کی ہم اولاد ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو نبی آتے رہے، یعقوب آتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے یحییٰ آئے، اس کے بعد موسیٰ آئے، عیسیٰ، یہ سب اسرائیل کی نسل سے تھے۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں تو ہم سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، تو ہم جو ہے ہمارے بڑے بہت اچھے تھے، ہم اسرائیل کی نسل سے، ہماری نسلوں میں نبی گزرے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ربی گزرے ہیں، بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، تو ہم ان کے صدقے سے بخشے جائیں گے، ہم سے تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ آج بھی کوئی ایسا عقیدہ مسلمانوں میں بھی رکھتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے صدقے یا وسیلے سے بخشا جاؤں گا، تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے عملوں کے اجر دے گا، آپ کا جو عمل ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے اب کسی شخص پہ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، تو وہ کیوں بخشا جائے گا؟ وہ تو آپ سے پورا پورا بدلہ لے گا۔ ہاں الہ یہ کہ اللہ جو ہے معاف فرما دے، درگزر فرما دے، وہ شخص بھی معاف فرما دے، اور اللہ پھر ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس لیے اپنے عمل پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کسی نسبت کا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری فلانے سے نسبت ہے تو ہم اس لیے بخشے جائیں۔ اپنے عمل ہونے چاہیے، صحیح عقیدہ ہوگا، صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہوں گے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ان کی تعلیمات پہ چلنے والے، تو پھر ہمارے عمل بھی درست ہوں گے، پھر ہماری بخشش بھی ہو جائے گی، پھر ہمیں حضور کی شفاعت بھی قیامت کے دن نصیب ہو جائے گی، جیسا کہ ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی تفسیر میں پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے دعاؤں میں پڑھا، درس میں جو کچھ ہم نے موت کی تیاری کے بارے میں سنا، اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ کب اس کی موت کا وقت آ جائے، تو اللہ ہمیں اس وقت سے پہلے اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔